فارمز ہیں اس کے لیے الیکشن میں ہم پارلیمنٹ میں جانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن صرف شرط یہ ہے کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ ارلی الیکشنز کے اوپر آمادگی ظاہر کرے اور اس کے بعد باقی باتیں ہوں۔ حکومت جلد الیکشن کرانے کا اعلان کرے، فریم ورک پر بات کرنے کے لیے قومی اسمبلی میں واپس جانا کوئی مسئلہ نہیں۔ رہنما تحریک انصاف فواد چودھری نے بڑی پیشکش کر دی، الیکشن کا اعلان نہ ہوا تو 15 سے 20 دسمبر کے درمیان پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی۔ 20 مارچ سے پہلے الیکشن کا عمل اور نئی حکومتوں کا قیام مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ ڈان نیوز کے پروگرام خبر سے خبر میں گفتگو۔ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے قبل از وقت الیکشن بلا ضرورت قرار دے دیے، موجودہ حکومت کو منقسم اور معاشی بحران کا شکار اندرونی معاملات پر قابو پانا وقت کی ضرورت ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو۔ عمران خان کو گھر بھیجنے میں امریکہ کے کردار کا دعویٰ مسترد، عمران خان پر دانش مندی کے بجائے مقبولیت پر یقین رکھنے والا لیڈر ہونے کا الزام۔ نون لیگ کی طرف جاتے جاتے اللہ نے راستہ تبدیل کرایا، جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے مشورہ دیا، سوچ سمجھ کر چلیں، آپ کے لیے عمران خان والا راستہ بہتر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا دعویٰ۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو میں واضح کر دیا، جنرل باجوہ نے ڈبل گیم کھیلا، نہ عمران خان نے، صورتحال بدلنے پر فیصلے کیے گئے۔ عمران خان کا جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ پر ڈبل گیم کا سنگین الزام، ایکسٹینشن بڑی غلطی قرار دے دی، جنرل فیض کو ہٹانے کے بعد ان کا گیم چل پڑا، باجوہ نے جو کہا اس پر بھروسہ کیا، 3.5 برسوں میں پہلی بار معلوم ہوا بھروسہ کرنا کتنی بڑی کمزوری تھی۔ ممکن ہے مونس الہی کو پی ٹی آئی اور قاف لیگ کے دوسرے ارکان کو نون لیگ کی طرف جانے کا پیغام دیا گیا ہو؟ پی ٹی آئی چیئرمین کے بیان سے سیاسی ہلچل مچ گئی۔ اگر جنرل باجوہ کی ایک ایکسٹینشن غلط تھی تو دوسری کی پیشکش کیوں کی؟ نون لیگ رہنما خواجہ سعد رفیق کا عمران خان سے سوال۔ خود کو جیل سے نکال کر وزارت اعلیٰ کی پیشکش کا دعویٰ، احتساب کے نئے قانون کی تجویز بھی دے دی، اتحادیوں کے الیکشن سے بھاگنے کا الزام مسترد۔ وزیر اعظم نے عمران خان کا بیان پارلیمانی جمہوری نظام پر حملوں کا تسلسل قرار دے دیا، صرف اقتدار کا حصول چیئرمین پی ٹی آئی کا مقصد، انہیں ملک کو نقصان کی کوئی پرواہ نہیں۔ شہباز شریف بھی برس پڑے، عمران خان کی پے در پہ ناکامی پر اسٹیبلشمنٹ نے فاصلہ اختیار کیا، احسن اقبال نے پی ٹی آئی چیئرمین کے الزامات ناٹک قرار دے دیا۔ عمران خان سندھ کے سیاسی اکھاڑے میں قسمت آزمانے کو تیار، ارکان اسمبلی سے سیاسی خاندانوں سے رابطوں کا ٹاسک دے دیا، کئی سیاسی شخصیات پی ٹی آئی میں شمولیت کی خواہش مند قرار، کپتان کو شہری علاقوں کے ساتھ دیہی علاقوں پر فوکس کرنے کی تجویز۔ لاہور میں ارکان سندھ اسمبلی کی چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ عمران خان نے ارکان اسمبلی کو حلقوں میں پہنچ کر انتخابات کی تیاری کا حکم دے دیا، پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کی تصدیق۔ عمران خان 30 دسمبر تک الیکشن کی تاریخ لیں گے یا اسمبلیاں توڑ دیں گے، شیخ رشید کی پیش گوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا شوکت خانم اسپتال میں طبی معائنہ، ٹانگ کا ایکس رے ہوا، زخم کا بھی تفصیلی جائزہ۔ معائنے کے بعد عمران خان زمان پارک واپس چلے گئے۔ فیصل واوڈا کی تاحیات نااہلی کا فیصلہ کالعدم، الیکشن کمیشن کے پاس امیدوار کو الیکشن سے قبل نااہل کرنے کا اختیار نہیں۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے سابق رہنما فیصل واوڈا کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ واوڈا نے غلط بیانی کو تسلیم کیا، موجودہ اسمبلی کی مدت تک نااہل تصور ہوں گے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا 4 صفحات پر مشتمل فیصلے میں حکم۔ آزاد کشمیر کے پونچھ ڈویژن میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ، 669 نشستوں کے غیر حتمی سرکاری نتائج آ گئے۔ 197 نشستیں پی ٹی آئی کے نام، پیپلز پارٹی 195 اور نون لیگ 127 نشستوں پر کامیاب، 5 نشستوں کے نتائج کا انتظار۔ کہیں رقص، کہیں گیت، کہیں ریلیاں، سندھ کلچرل ڈے پر ہر سو خوشیاں بکھر گئیں۔ اندرون سندھ، حیدرآباد، گوٹکی، خیرپور، لاڑکانہ اور سکھر سمیت شہر شہر تقریبات میں بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کا اپنی ثقافت سے پیار کا اظہار۔ ٹھٹا میں مچ کچہری سج گئی، نامور شعراء کے کلام پیش۔ کراچی میں بھی سندھی اجرک ٹوپی اور ثقافتی گیتوں کی بہار آ گئی، شہر بھر کے نوجوان ریلیوں کی شکل میں پریس کلب پہنچ گئے، ثقافت سے محبت کا بھرپور اظہار۔ گورنر ہاؤس میں مقامی گلوکاروں کے گیتوں کا سحر، گورنر کامران ٹیسوری بھی جھوم اٹھے۔ انسانیت کی تہذیب میں سندھی ثقافت کے خوبصورت رنگ، وزیر اعظم کی سندھ دھرتی کے باسیوں کو ثقافت کے دن پر مبارکباد۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے سندھی ثقافت کو سندھی اور اسلامی تہذیب کا حسین امتزاج قرار دیا۔ سندھ اپنی عظمت اور آزادی کے لیے دوبارہ ظالم کے خلاف اٹھے گا، عمران خان کا پیغام۔ کراچی میں 15ویں عالمی اردو کانفرنس علم و ادب کے خزانے لٹانے کے بعد ختم، چوتھے اور آخری روز شوکت صدیقی کی ناول نگاری اور مشتاق یوسفی کی مزاح نگاری پر مکالمے، 5 کتابوں کی رونمائی اور سندھی زبان و ادب پر مباحثے، نیا میڈیا اور نئے تقاضے کے عنوان سے بھی بیٹھک، انور مقصود کے مکالموں نے بھی شرکا کو خوب محظوظ کیا۔ تاریخی راولپنڈی ٹیسٹ میں آج آر یا پار کا موقع،
سست وکٹ پر بڑے اسکور کے تعاقب میں پاکستان کو 263 رنز اور انگلینڈ کو 8 وکٹیں درکار۔ چوتھے روز کے اختتام پر بابر 11 نے 2 وکٹوں پر 80 رنز بنا دیے۔ عبداللہ شفیق 6 اور کپتان بابر اعظم 4 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ امام الحق 43 اور سعود شکیل 24 رنز بنا کر کریز پر موجود۔ بنگلہ دیش نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد بھارت کو پہلے ون ڈے میچ میں 1 وکٹ سے شکست دے دی۔ 187 رنز کا ہدف 46ویں اوور میں پورا کر لیا۔ 3 میچز کی سیریز میں بنگلہ دیش کو 1-0 کی بڑھتری حاصل ہو گئی۔ دفاعی چیمپئن فرانس پولینڈ کو 3-1 سے ہرا کر فٹ بال ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا۔ فرانس کے کیلین امباپے کے 2، اولیویے جیروڈ کا 1 گول۔ اولیویے فرانس کی طرف سے سب سے زیادہ 52 گول کرنے والے فٹ بالر بھی بن گئے۔ پولینڈ کی طرف سے واحد گول پینلٹی کک پر رابرٹ نے سکور۔ پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان کی نجب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے پر حاضری۔ کربلا میں نفاذ رسول امام حسین علیہ السلام کے روزے کی بھی زیارت۔ عامر خان نے تصاویر اور ویڈیوز جاری کر دی۔ اور لاہور میں 2 روزہ بین الاقوامی میوزک میلہ سج گیا۔ پولینڈ، سوئٹزرلینڈ اور پاکستانی فنکاروں نے سرتال چھیڑ دیے۔ من پسند دھنیں سن کر حاضرین داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔